سسٹم تو رحمان کا ہے، بوڑھے سب نے ہونا ہے، اور یہ انسان عورت کو اگر عزت دے رہا ہے، یہ جہان تو اس کو جوانی کی حد تلک یا گرل فرینڈ کے روپ میں، مگر عورت کو سارے روپوں میں، ہر شکل عمر کے ہر حصے میں اگر عزت دے رہا ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ مگر ان کی جوانی جب ڈھلی اور کچھ وہ جوانی کی مستانیاں میسر نہ آئیں اور لوگوں نے منہ پھیرے، تو پھر انہوں نے دوسری خواتین کو اعلی کار بنانے کے لیے جو بولا، اللہ کے ساتھ اس قدر بھیانک اور گھنونا مذاق اور استہزاء، معلوم نہیں کہ قانون کن لوگوں کے لیے بنا ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلا سرے عام مذاق کہ رب بھی سنے، نبی بھی سنے، اور باقی جو کچھ بولا کہا گیا۔ یہ آزادی جس کی متلاشی ہیں وہ اسلام اور ایمان اس کی ابا کرتا ہے، اور ہمارا معاشرہ اس سے انکاری ہے۔ اور انشاءاللہ اس حوالے سے ہماری آج کی ملاقات رہے گی۔ آپ کو جب معراج پہ لے جایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ نے وہاں کے واقعات میں سے ایک واقعہ بتایا کہ مجھے جب جہنم دکھائی گئی تو وہاں جہنم کا اکثر حصہ عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اگر آج کا زمانہ دور ہوتا، لوگ ہوتے، تو شاید خواتین کا لب و لہجہ کچھ اور ہوتا، میڈیا کسی اور رخ میں لے کے جاتا، لیکن وہ لوگ اللہ کے بندے تھے، ڈرنے والے تھے، متقی اور پرہیزگار تھے، آپ کی تربیت میں پلے ہوئے تھے۔ خواتین نے فوراً پوچھ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے بچنے کے لیے تو کلمہ پڑھا ہے، اگر پھر یہی حال رہنا ہے تو ہمیں وہ سبب، وہ وجہ بتا دیں کہ جس کے ارتکاب کی وجہ سے ایک عورت جنت سے نکل کر کے جہنم میں چلی جاتی ہے، دنیا بھی چولہے پہ، تندور پہ اور آگ پہ، اور آخرت میں جہنم میں جلے، تو ہمیں اس سبب کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے موٹے موٹے 3 سبب بتائے۔ پہلی چیز تکفرن باللہ، کہ تم سے اللہ کی بے شمار ان گنت نعمتوں کو گنا تو نہیں جاتا، لیکن کوئی ایک کمی آ جائے معمولی سی تو آپ فوراً اللہ کی انکاری اور ناشکری ہو جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ خوبی آج کل مردوں میں بھی بہت زیادہ آ گئی ہے، اکیلی عورتیں اس میں نہیں ہیں۔ یعنی یہ بیماری اتنی وائرل ہوئی ہے کہ ہم رب کا کھا کے، اللہ کی نعمتوں میں جی کے ساری زندگی شکووں میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ رب شکر کے لیے۔ دوسری چیز وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، آپ کا جو بھی زندگی میں ساتھی رہتا ہے، باپ ہو، بھائی ہوں، بیٹے ہوں، اور بالخصوص شوہر، ان کی نیکیوں کو بھلانے میں آپ منٹ لگاتی ہیں۔ اور تیسری چیز وَتَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، آپ کے ساتھ پورا زمانہ، پوری زندگی کوئی نیکی کرے، ایک جگہ پہ تھوڑی سی اونچ نیچ ہوئی نہیں تو آپ کے یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے تو آپ سے کبھی بھلائی دیکھی نہیں۔ یہ لفظ ہلا کے رکھ دینے والی ہیں، دکھی کر دینے والی ہیں کہ جہنم میں جانے کا سبب یہ ہے۔ قرآن مجید نے اور بھی اسباب بتائے ہیں، اور آج میں کوشش کروں گا کہ کتاب اللہ نے، سنت رسول اللہ نے، شریعت مطہرہ نے عورت کو جہنم سے بچانے کے لیے جو کاوشیں کی ہیں اور جنت میں بھیجنے کے لیے جو اس نے اہتمامات کیے ہیں، اور دنیا میں اس کے گھر کو اور تعلق کو جنت نما بنانے کی جو کوشش کی ہے، اس کو ایک نظر دیکھا جائے، اور پھر جا کر کے ان کے یہ بھونڈے نعرے، فضولیات اور لغویات، توہین رسالت، توہین رب باری تعالی، رب ذوالجلال، اس کے اوپر اگر حکومت نوٹس نہیں لے رہی اور یہی نیا پاکستان ہے، تو رب کے لیے اس وقت سے ڈریے کہ جو وقت آج ہم یورپ میں دیکھ رہے ہیں، غیر مسلم ممالک میں دیکھ رہے ہیں، جہاں ان کے باپ کی شناخت نہیں بچی، جہاں ان کے حلالی ہونے کا کوئی انہیں یقین نہیں رہا،
رب کے لیے ایسی چیزوں کو ابھی چھید چھوٹے ہیں تو روک لو، جن کے ہاتھ میں قانون ہے، کنٹرول ہے۔ اگر آپ یہ اسلام کو چیرنے، پھاڑنے، کاٹنے اور مسخ کرنے کے لیے بطور پراپوگنڈا اس کو ڈال رہے ہیں اور آپ کے ایجنڈے میں شامل ہے تو نظر ثانی کیجئے۔ یہ کوئی چھوٹا مذاق نہیں ہے کہ 9 سال کی تھی، وہ 50 کا تھا، میرا منہ بند کر دیا گیا، اس کی آواز آج بھی سنی جاتی ہے۔ اپنے پاس رکھیے، اپنی بیٹیوں اور اپنی اولادوں کے لیے رکھیے۔ اپنے کسی بڑے کو کہیے، جس ہستی کو پوری دنیا فالو کر رہی ہے اور دل و جان سے عزت دے رہی ہے، کل تلک فرانس کے گماشتے، ڈنمارک کے، یورپ کے وہ بد تہذیب لوگ جو بولتے تھے، آج آپ نے اپنی ہی حکومت میں اپنے سائے کے نیچے یہ سب کچھ کہلوانا شروع کر دیا ہے۔ تو پھر یہ مساجد و مدارس پہ جو پابندی ہے، اسے بھی دیکھیے ذرا۔ رب کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے۔ ایک لڑکی نے پلے کارڈ اٹھایا ہوا ہے، پلے کارڈ پہ لکھا گیا ہوا ہے، شاید کسی کو سمجھ ہی نہ آئی ہو کہ یہ کتے کر کیا رہے ہیں۔ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ میری عمر 9 سال تھی، مجھے خاموش کروا دیا گیا اور مجھے ایک 50 سالہ کے ساتھ بیعہ دیا گیا، اور میری آواز آج تک خاموش ہے اور اس کی آواز مسجدوں میں گونجتی ہے۔ 9 سال کی اماں عائشہ تھی، 50 سال کے رسول اللہ تھے۔ اس ملک کے اندر یہ کتی بھونکی، کسی پولیس مین کے، کسی فوج کے جرنیل کو غیرت نہیں آئی کہ اس نے میرے رسول پہ بھونکا ہے، اس نے میری ماں پہ بھونکا ہے۔ وہ خنزیر انسان یا کسی خنزیر کی بچی جس نے یہ لکھا ہے، میری ماں کو تو میرے مالک نے اختیار دیا تھا، شادی کے بعد کہا تھا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کی ساری بیویوں سن لو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اگر دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ مجھ سے لے لو، پھر میرا ساتھ تمہارا نہیں ہوگا۔ یا ایھا النبی 21واں پارہ ہے، اس کی آخری سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، سورۃ احزاب ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، تو میں ایسی محسنات کو بہترین بدلہ دوں گا۔ تو سب سے پہلے جس نے کہا تھا مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے، وہ میری ماں عائشہ تھی، اور آج یہ بکواس کر دی اس ملک کے اندر۔ میں اپنی پولیس سے پوچھتا ہوں کہ جب مسجدیں بند کرانے کا وقت آتا ہے تو مسجدوں کو گھیر لیتے ہو، جب مدارس کا معاملہ آتا ہے تو یہاں سے بچے اٹھا لیتے ہو، علماء کو غائب کر دیتے ہو، کسی قاتل کو پکڑنا ہو تو اس وقت قانون کی پاسداری تمہیں یاد نہیں آتی۔ آج رسول اللہ کی حرمت پہ ہاتھ پڑا ہے، کون بے غیرت ہے تم میں جو کسی نے نکل کے کہا ہو کہ ہم ایسی حکومت کی حفاظت نہیں کر سکتے جہاں محمد الرسول اللہ کی حرمت پہ ہاتھ پڑے اور ہم دیکھتے رہے کیسے مسلمان ہیں۔ اور پھر جو نعرے لگائے گئے اس میں کہا اللہ کو بتا دو آزادی، رسول کو بتا دو آزادی، اور پولیس کے 7-7 فٹ کے بے غیرت سامنے کھڑے یہ سب کچھ سن رہے تھے۔ اپنی تنخواہوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچنے والوں کا اللہ کی عدالت میں کون سا منہ دکھاؤ گے؟ آج اگر ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو فوراً اس پہ پرچہ ہو جاتا ہے، جاؤ 2 پرچے مارو گولیاں، ہمیں رسول اللہ کی رسالت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں، رسول اللہ کی حرمت سے بڑھ کے ہمیں اپنی عزت کا بھی کوئی معاملہ نہیں۔ یہ ملک ہے اور یہاں عبداللہ بن ابی سے بڑا منافق بیٹھا ہوا ہمیں ریاست مدینہ کی بات سناتا ہے اور سارا ملک کو کنجر خانہ بنا دیا ہے اس خبیث نے۔